آدم علیہ السلام کے بعد شیس آئے، اور پھر شیس کے بعد ان کے بیٹے انوش آئے، اور پھر ان سے قینان، اور پھر ان سے مہلائیل، اور پھر مہلائیل سے یارد، اور پھر ان کے بیٹے تھے خنوخ، اور خنوخ وہ ہیں جنہیں ہم ادریس علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس طرح ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے چھٹے پڑپوتے تھے۔ وہ صدیق تھے، سچے، اور وہ نبی تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اور وہ تب پیدا ہوئے جب آدم علیہ السلام ابھی زندہ تھے، اور وہ ان کے آخری سالوں کے دوران موجود تھے، ان کے آخری زمانے میں، اور وہ نبی نہیں تھے جب تک آدم علیہ السلام فوت نہیں ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کا قد دراز تھا 60 کیوبکس، اور جب وہ چلتے تو ان کے قدم لمبے ہوتے اور وہ اطمینان سے چلتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت کم بولتے تھے، بس تب جب وہ بولنا چاہتے تو وہ بہت اچھا فائدے کی باتیں بولتے، اور ان کی خاموشی سے بھی حکمت ظاہر ہوتی۔ اور یہ ان کی فطرت نہیں تھی کہ مسلسل اوپر دیکھتے، وہ نیچے دیکھنے کے عادی تھے، جیسے کوئی شخص مسلسل سوچ و فکر میں رہتا ہو۔ تو جب وہ چلتے تھے تو ساتھ بہت کچھ سوچتے تھے، بہت غور کرتے تھے، بہت تفکر کرتے تھے۔ وہ قلم سے لکھنے والے دنیا کے پہلے انسان تھے۔ تو لکھنے کا عمل ادریس علیہ السلام سے پہلے نہیں تھا، جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ادریس علیہ السلام کو سکھا نہیں دیا، اور ادریس علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے لوگوں کو لکھنا سکھایا۔ وہ پیغمبر بن کے اس لیے نہیں آئے تھے کہ لوگوں کو شرک سے روکیں یا ان کو حق کی بات بتائیں، کیونکہ ان کے لوگ یہ سب باتیں پہلے سے ہی جانتے تھے، اور وہ اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو فساد پھیلانے سے روکیں، جو کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ فساد ہے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ فساد پھیل رہا ہے، خاص طور پر قابیل کے لوگوں کے درمیان، اور یہاں تک کہ فساد ان کے خود کے لوگوں میں پھیل رہا ہے، تو ادریس علیہ السلام نے فساد کے خلاف جہاد قائم کی، اور انہوں نے گھوڑ سوار اور پیادوں پر مشتمل سپاہی تیار کیے جو قابیل کے لوگوں کے خلاف اور قابیل کے لوگوں کی خرابی اور فساد کے خلاف لڑ سکیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ادریس علیہ السلام کو کامیابی عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اسراء اور معراج میں تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آسمان پر پیغمبر اور نبیوں سے ملے، اور وہ ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملے۔ عبداللہ ابن عباس نے ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ انہوں نے سے پوچھا کہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہاں کس طرف اشارہ ہے؟ تو ابی بن کعب نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دن ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر میں تمہیں ہر دن اجر دوں گا۔ تو سیدنا ادریس علیہ السلام جب یہ سنا تو انہیں خواہش ہوئی، اور وہ بولے کہ اگر ایسا ہے تو میں اللہ سے درخواست کروں گا کہ میری زندگی میں اضافہ کر دیں، تاکہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں اپنی زندگی میں مزید اچھے کام کر سکوں۔ تو انہوں نے اپنے ایک رفیق فرشتے سے کہا، انہوں نے اسے بتایا کیوں نہ ہم جا کر موت کے فرشتے سے بات کریں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے لمبی عمر کی درخواست کر سکیں گے۔ تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے پر اوپر سوار ہو جائیں۔ تو ادریس علیہ السلام اس فرشتے کے ساتھ چل دیے، اور وہ فرشتہ انہیں اوپر آسمانوں کی طرف لے گیا، اور پھر وہ پہلے آسمان سے گزرے، اور پھر دوسرے، اور پھر تیسرے، اور جب وہ چوتھے آسمان پر تھے تو اس وقت موت کا فرشتہ نیچے آ رہا تھا۔ تو اس نے کہا سبحان اللہ، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لوں چوتھے آسمان پر، اور مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں کیسے کروں گا جبکہ وہ زمین پر ہیں۔ اس رفیق فرشتے نے موت کے فرشتے سے بات کر کے جب پیچھے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ ادریس علیہ السلام گزر چکے ہیں۔ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ کسی کی بھی موت اس مقام پر واقع نہیں ہوئی سوائے ادریس علیہ السلام کے، اور اسی لیے اللہ نے خاص طور پر قرآن میں فرمایا کہ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ ادریس علیہ السلام کی موت کے بعد برائی بہت تیزی سے پھیلنے لگی، لیکن تب بھی لوگ ایک اللہ پر یقین رکھتے تھے، وہ اللہ جو سب سے اعلیٰ ہے، وہ اللہ جو سب سے عظیم ہے، وہ اللہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ پر ادریس علیہ السلام اور اگلے پیغمبر کے ظہور کے درمیان ایک لمبا وقفہ آ گیا۔ لمبے عرصے تک کوئی نبی نہیں آیا، کچھ صدیاں گزر گئی، نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی رسول۔ اور جو بھی نبی اور رسول آتا یقیناً ان کو ماننے والے کچھ لوگ ہوتے، کچھ نیک لوگ، تو ان کے بھی کچھ نیک لوگ تھے،
بہت پرہیزگار، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ماننے والے لوگ ان کی احترام کرتے، اور ادریس علیہ السلام کے دور میں مشکل کے وقت لوگ ادریس علیہ السلام کے پاس جاتے، اور جب ادریس علیہ السلام فوت ہو گئے تو وہ لوگ ان کے پاس جاتے. ان کا نام تھا ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر. ان لوگوں کو ان کے لوگ بہت پسند کرتے تھے. لیکن جب وہ سب نیک لوگ فوت ہو گئے تو تب کیا ہوا؟ شیطان نے اپنا کھیل کھیلنا شروع کیا. اس نے کہا یاد ہے ان سب نیک لوگوں کی صحبتیں، وہ نیک لوگ جو وہاں اس کونے میں بیٹھتے تھے اور اللہ کی باتیں کرتے تھے اور تمہیں اللہ کی باتیں سناتے تھے، تم لوگوں کو آخرت کی یاد دہانی کرواتے تھے. سبحان اللہ، بدقسمتی سے وہ لوگ اب نہیں رہے. یاد کرو جب تم ان کو دیکھتے تھے اور ان کے ساتھ مل کر بیٹھتے تھے، وہ تمہیں اللہ کی یاد دلاتے تھے، لیکن اب وہ نہیں ہے تمہارے درمیان. میرے پاس ایک اچھا حل ہے، کیوں نہ تم ایک پتھر لاؤ، صرف ایک پتھر نشانے کے طور پر، اور شاید اس پتھر کو دیکھنے سے تمہیں وہ اچھے دن یاد آ جائیں. تو لوگوں نے اسے قبول کیا کہ ہم کون سا کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ہم تو ابھی بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ہم نے کون سا پتھر کی پوجا کرنی ہے، یہ تو صرف ہماری یاد دہانے کے لیے. اور اس نسل نے یہ بات مان لی. وہ اتنے سمجھدار تھے کہ اس گہرائی میں نہیں پڑے. لیکن جب وہ نسل ختم ہوئی اور اگلی نسل آئی جن کو اس کی تاریخ کے بارے میں نہیں پتا تھا، کہ وہ گمراہی کی گڑھے میں گر گئے. اور شیطان ان کے پاس آیا اور کہا اس پتھر کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، یہی وہ پتھر ہیں جو تمہیں اللہ کے قریب کریں گے. یہ پتھر ود کی نشانی ہے، یہ پتھر سوا کی نشانی ہے، یہ پتھر یغوث کی نشانی ہے. اور ان نیک لوگوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک زندہ رہے. اور دوسری نسل، تیسری نسل کے بعد لوگ ان پتھروں کی عبادت کرنے لگے اور یہ یقین کرنے لگے کہ یہ پتھر انہیں اللہ کے قریب کریں گے. پھر ایک اور نسل گزرنے کے بعد انہوں نے کہا ایک سادہ پتھر زیادہ اثر نہیں رکھتا، یہ اتنا پر اثر نہیں ہے. انہوں نے سوچا کیوں نہ اس پتھر کو خوبصورت اور بہتر بنایا جائے. تو انہوں نے مٹی اور کیچڑ سے انہیں مجسمے اور مورتی میں بنانا شروع کر دیا، انسانی جسم کی طرح پتھر تراشنا شروع کر دیا. اور پھر لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بجائے ان بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، اور اسی طرح شرک پھیلنا شروع ہو گیا ادریس علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد. اور پھر شرک پوری دنیا میں پھیل گیا کہ اس زمین میں لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہ گیا سوائے نوح کے علیہ السلام.